بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور آپ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 سن رہے ہیں۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عذرا نے فون بند کر دیا اور لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس میں 100 روپے کے 10 نوٹ تھے۔ اس نے نوٹ پرس میں رکھے، دوائیوں کا بیگ تیار کیا اور کندھوں پر شال ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گیٹ کے پاس درختوں کے سائے میں ایک سیاہ مرسڈیز کار کھڑی تھی۔ کار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک درمیانے قد کا شخص کھڑا تھا۔ اس نے سر اور منہ پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ لفافہ تم نے اندر بھیجا تھا؟ آہو جی ڈاکٹر صاحب، ڈرائیور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ تشریف رکھو۔ کہاں جانا ہے؟ یہ بات نہ پوچھو جی، صاحب نے منع کیا ہے۔ اور ہاں جی، صاحب نے آپ کے ساتھ فون پر بات کی ہے؟ ہاں انہوں نے بات کی۔ تو پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو جی، ڈرائیور ایک سیاہ کپڑا اسے دیتے ہوئے بولا۔ صاحب بڑے رئیس آدمی ہیں، آپ کو خوش کر دیں گے جی۔ عذرا نے کچھ تامل کرتے ہوئے کپڑا آنکھوں پر باندھ لیا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی روانہ ہوتے ہی اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے، کہیں یہ سب کچھ فریب نہ ہو، یہ شخص اسے اغوا نہ کر لے۔ کیسی حماقت ہو گئی، اس نے فون کرنے والے سے نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ ڈرائیور، اس نے کہا، تمہارے صاحب کا نام کیا ہے؟ او جی، نام میں کیا رکھا ہے، کم از کم مجھے یہ تو پتا چلے کہ کس شخص کے پاس جا رہی ہوں۔ صاحب نے منع کیا تھا جی نام بتانے سے۔ ویسے آپ کوئی فکر نہیں کریں جی، صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ عذرا خاموش ہو گئی۔ گاڑی چلتی رہی۔ شروع میں عذرا نے سمتوں کا تعین کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی نے اتنے موڑ کاٹے کہ وہ بالکل الجھ کر رہ گئی۔ غالباً ڈرائیور دانستہ چکر دے رہا تھا تاکہ وہ کوئی حساب نہ رکھ سکے۔ 15 منٹ بعد اس نے محسوس کیا کہ گاڑی کسی ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی، کیونکہ آس پاس کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اگلے 15-20 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر کار کی رفتار کم ہو گئی۔ عذرا نے اندازہ لگایا کہ کار کسی نیم پختہ سڑک پر مڑ گئی تھی، کیونکہ نہ صرف جھٹکے لگ رہے تھے بلکہ گرد بھی اڑ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد کار رک گئی، انجن بند ہو گیا اور ماحول پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ لو جی پہنچ گئے، ڈرائیور نے کہا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اب آپ آنکھوں سے کپڑا اتار دیں جی۔ عذرا نے کپڑا کھول دیا اور شال سنبھالتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کے سامنے تاریکی میں لپٹی ہوئی ایک پرانی وضع کی حویلی تھی۔ آس پاس کہیں کسی آبادی کے نشانات نہیں تھے۔ حویلی کی 2 کھڑکیاں روشن تھیں اور اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز سن کر عذرا نے اطمینان کا سانس لیا، گویا اس کے وسوسے صحیح نہیں تھے۔ ایک عورت واقعی اس کی منتظر تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا جی، صاحب نے زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ تمہارے صاحب کدھر ہیں؟ آپ ادھر سے اندر چلی جائیں، صاحب اندر ہی ہیں۔ میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، ابھی تو آپ کو واپس چھوڑنے بھی جانا ہے۔ پھر اس نے بیگ نکال کر عذرا کو تھما دیا۔ یہ لیں جی اپنا بیگ۔ عذرا نے دیکھا کہ عمارت کی 2 کھڑکیاں روشن تھیں، داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سامنے ایک کمرے کا دروازہ تھا جس میں ایک شخص بڑی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی عذرا نے کمرے میں قدم رکھا، وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا تھا۔ عذرا نے اندازہ لگایا کہ وہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔ اس نے کراکلی ٹوپی اور سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی۔ وضاحت سے کوئی خاندانی رئیس معلوم ہوتا تھا۔ آواز وہی تھی جو عذرا ٹیلی فون پر سن چکی تھی۔ اس طرف آ جائیں۔ وہ عذرا کی رہنمائی کرتا ہوا سامنے والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں کی آرائش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشست گاہ تھی۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور کمرہ خوب گرم تھا۔ خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ ملحقہ کمرے سے آنے والی آوازیں ہونے والی ماں کے کراہنے کی تھیں۔ آپ کی مریضہ اس کمرے میں ہے، اس کا میزبان بائیں طرف ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اندر چلی جائیں۔ حسب سابق اس نے اپنا منہ دوسری طرف رکھا تھا۔ کیا یہاں کوئی عورت نہیں ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ آپ کے لیے ہمارا نام جاننا ضروری نہیں ہے، ویسے آپ ہمیں رئیس کہہ کر مخاطب کر سکتی ہیں۔ اس کا انداز تحکمانہ اور بڑی حد تک ذلت آمیز تھا۔ عذرا خاموشی سے دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ ایک وسیع خوابگاہ تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔
ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ آتشدان کے اوپر لالٹین جل رہی تھی۔ بستر پر ایک دبلی پتلی لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں اور بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدل رہی تھی۔ عذرا کو دیکھتے ہی اس نے سیاہ شال سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ عذرا نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور اندر سے ضروری سامان نکال کر لڑکی کا معائنہ کرنے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عذرا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی نام نہیں ہے، میں بہت بری لڑکی ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، عذرا نے کہا۔ تمہیں اپنی برائی کا احساس تو ہے۔ وہ شخص جو اس برائی کا ذمہ دار ہے، کیا اس نے بھی اپنے آپ کو چھپایا ہے؟ پھر وہ لڑکی کی ٹانگوں کو صحیح پوزیشن میں کرتی ہوئی بولی، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو، ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو، اور ہاں، یہ شال منہ سے ہٹا دو تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔ نہیں نہیں ڈاکٹر، میرے منہ کو چھپا ہی رہنے دو، لڑکی چلائی اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ دیے۔ میرا منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ میں آج لاہور جا رہی تھی لیکن صرف تمہاری وجہ سے یہاں آ گئی ہوں۔ اگر تمہیں برا سمجھتی تو تمہاری مدد پر تیار نہ ہوتی۔ مجھے مجبور نہیں کرو ڈاکٹر۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی مجبور نہیں ہوں، تم کسی اور ڈاکٹر کا انتظام کر لو۔ او نہیں ڈاکٹر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، درد کی وجہ سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اپنے منہ سے شال ہٹا دو، ڈاکٹر عذرا نے حکم دیا، ورنہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ لڑکی نے قدرے تذبذب کے بعد شال ہٹا دی۔ عذرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بمشکل 16-17 برس کی نازک سی لڑکی تھی، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ او میرے خدا، تم تو بہت چھوٹی ہو، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ کیا تمہارے ماں باپ کو اس بات کا علم ہے؟ ماں کو ہے، باپ کو نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر، دروازے کی طرف سے رئیس کی گونجدار آواز سنائی دی۔ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کریں۔ آپ کو جس کام کی فیس دی جا رہی ہے صرف وہ کام کریں، نجی نوعیت کے سوالات نہیں کریں۔ ایسی معلومات آپ کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر عذرا نے نظر اٹھا کر دیکھا، رئیس دروازے میں دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ اس کی گردن حسب معمول تنی ہوئی تھی۔ عذرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد کمرے میں ایک خوبصورت بچے کا اضافہ ہو گیا۔ بچے کی آواز سنتے ہی رئیس نے کہا، بچے کو اس کے پاس لایا جائے۔ عذرا نے اس نازک سے پھول کو نہایت احتیاط کے ساتھ کپڑے میں لپیٹا اور دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس وقت کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی اور رئیس آتشدان کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سامنے کی دیوار پر اس کا دیو ہیکل سایہ شعلوں کے بھڑکنے کی وجہ سے عجیب انداز میں حرکت کر رہا تھا۔ اس نے عذرا کے ہاتھ سے بچہ لیا اور چند لمحوں تک آتشدان میں بھڑکنے والے شعلوں کو گھورتا رہا۔ اچانک وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بچے کو کسی ناکارہ شے کی مانند آتشدان میں اچھال دیا۔ یہ پرہیبت منظر دیکھ کر عذرا کے رگو پہ میں ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ آواز حلق میں اٹک گئی، آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور جسم کسی بت کی مانند ساکت ہو گیا۔ آگ میں پڑتے ہی بچے کے جسم پر لپٹا ہوا کپڑا جلنا شروع ہو گیا۔ کپڑا جلتے ہی وہ نرم و نازک بچہ حیرت انگیز انداز میں سیدھا ہوا اور دونوں ہاتھ سامنے پھیلا دیے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی چلتا ہوا باہر آ جائے گا، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آگ کی تپش کی سبب اس کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا گوشت جلنے لگا اور ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں۔ یہ رہی آپ کی بقایا فیس۔ رئیس عذرا کے ہاتھ پر نوٹوں کی گڈی رکھتا ہوا بولا، اور یاد رکھیں، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پیش آنے والے واقعات کا کسی سے ذکر کیا تو آپ خود اپنی موت کو دعوت دیں گی۔ اس علاقے کی پولیس اور انتظامیہ میری مٹھی میں ہے۔ اور ہاں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو ڈرائیور کو خبر کر دیں، وہ آپ کو واپس چھوڑ آئے گا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں گوشت جلنے کی سڑان پھیلنے لگی۔ ڈاکٹر عذرا نے ایک جھرجھری لی اور بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اسے تا قیامت نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اس معصوم بچے کا انتقام ضرور لے گی، خواہ اسے پوری زندگی کیوں نہ انتظار کرنا پڑے۔ خوابگاہ میں ایک حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ بچہ بدستور لڑکی کی ٹانگوں کے پاس موجود تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں، لیکن فوراً ہی اس پر حقیقت منکشف ہو گئی۔ لڑکی نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، اور جب وہ بچے کو لے کر رئیس کے پاس چلی گئی تھی تو اسی اثنا میں اس لڑکی نے ایک اور بچے کو جنم دیا تھا اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دیکھو، میری بات سنو، اس نے لڑکی سے سرگوشی میں کہا۔ اس وحشی نے تمہارے ایک بچے کو ہلاک کر دیا ہے،
لیکن میں اس بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونے دوں گی۔ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ لڑکی نے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بچے کی ہلاکت کی خبر سن کر اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں ظاہر ہوئی تھی، نہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ اس کے دوسرے بچے کا کیا حشر ہوگا۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح وہ اس بحران سے نکل جائے۔ کیا تم اپنی ماں کا پتہ بتا سکتی ہو؟ ڈاکٹر عذرا نے پوچھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ بچہ کہیں رونا نہ شروع کر دے۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس بچے کو میری ماں کے پاس لے کر نہیں جائیں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ کم از کم مجھے اس بچے کے باپ کا نام تو بتا دو۔ آپ اسے دیکھ چکی ہیں، لیکن اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اس نے نام بتانے سے منع کیا تھا۔ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی، خدا کے لیے جلدی کرو، ورنہ وہ اس بچے کو بھی آگ میں پھینک دے گا۔ کیا آگ میں؟ کیا اس نے میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا ہے؟ ہاں، اس وحشی نے تمہارے پہلے بچے کو آگ میں زندہ جلا دیا ہے، آتش دان کے اندر ڈال دیا ہے، اور تم اس کا نام بتانے میں پسو پیش کر رہی ہو۔ یہ سن کر لڑکی بری طرح بے چین ہو گئی اور رونے لگی۔ خدا کے لیے جلدی کرو، میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس وحشی کا نام ملک نظام الدین ہے، اور وہ اس علاقے کا بہت با اثر اور دولت مند شخص ہے۔ رئیس کا نام سنتے ہی ڈاکٹر عذرا گل نے اپنا ایک بیگ وہیں چھوڑا اور بچے کو سینے سے لگائے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور کائنات سردی میں ٹھٹری ہوئی تھی۔ حویلی کے سامنے ایک سرسبز باغ تھا جس کی صاف ستھری روشیں چاندی میں بھلی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر عذرا کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی جگہ تھی اور اسے کہاں جانا تھا۔ فی الوقت وہ اس حویلی سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ بچے نے اپنی مخصوص آواز میں رونا شروع کر دیا۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ عذرا گھبرا گئی تھی، شاید بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ جلدی سے ایک گھنے درخت کے سائے میں چلی گئی اور تذبذب کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا انگوٹھا بچے کے منہ میں دے دیا اور اس کے ساتھ ہی بچے کی آواز تھم گئی۔ خاموشی ہوتے ہی اس کے کانوں میں پتوں کے چرمرانے کی آواز آئی۔ آواز حویلی کے صدر دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد حویلی کے کونے سے ایک ہیولا نمودار ہوا اور رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ واضح طور پر اس نے بچے کے رونے کی آواز سن لی تھی اور تحقیق کرنے اس طرف آیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے باغ کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ عذرا نے فوراً ہی آواز پہچان لی تھی، وہ ڈرائیور تھا۔ اس لمحے اس کے پیچھے ایک اور ہیولا نمودار ہوا۔ اور طفیل، نووارد نے تحکمانہ لہجے میں کہا، کیا ہے؟ کس کو آوازیں دے رہے ہو؟ طفیل نے سر کھجلایا اور بولا، ملک جی، باغ سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز؟ ملک جی گرجے، اوے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پھر انہوں نے کچھ سوچا اور بولے، اچھا دیکھ، ادھر ہی کھڑا رہ، اگر کوئی نظر آئے تو اسے جانے نہیں دینا، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ تیزی سے واپس مڑے۔ عذرا کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اب کسی بھی لمحے اس کے فرار کا انکشاف ہو سکتا تھا۔ وہ درختوں اور پودوں کی اوٹ میں احتیاط کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگی۔ باغ کے اختتام پر قد آدم جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ جھاڑیوں میں پہنچ کر اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ انتہائی ڈرونی اور پرخطر جگہ تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ایسی پرخطر جگہ پر قدم بھی نہ رکھتی، لیکن اس وقت موت کا خوف ہر قسم کے خطرات پر حاوی تھا۔ وہ بچے کو سینے سے چمٹائے جھاڑیوں سے بچتی بچاتی برابر آگے بڑھ رہی تھی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ حویلی کی طرف سے شور کی مدھم آوازیں آنے لگیں۔ غالباً ملک نظام الدین نے حویلی کے تمام ملازموں کو جگا دیا تھا۔ ان آوازوں کے درمیان کار سٹارٹ ہونے کی آواز بھی سنائی دی۔ رات سنسان تھی اور ہوا بالکل ٹھہری ہوئی تھی۔ آسمان پر ہزاروں ستارے چمک رہے تھے۔ مشرق کی طرف سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید اس طرف کوئی آبادی تھی، لیکن وہ اس طرف جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ آبادی کے قریب گئی تو بستی کے تمام آوارہ کتے اسے گھیر لیں گے۔ اچانک اسے عقب میں کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ آواز اگرچہ کافی دور تھی، لیکن بتدریج قریب ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً ملک نظام الدین کا کوئی آدمی تھا اور اسی طرف آ رہا تھا۔ عذرا نے پہلے تو اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن پھر سوچا کہ اس طرح وہ تعقب کرنے والے کی نظر میں آ جائے گی اور بچنا محال ہو جائے گا، اس لیے کہیں چھپ کر بیٹھ جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ دوسرا ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں بچہ رونا نہ شروع کر دے۔ پس اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور ایک بڑی سی جھاڑی کے اندر گھس گئی۔ اس نے نہ تو جھاڑی میں چھپے ہوئے زہریلے کیڑے مکوڑوں کی پرواہ کی اور نہ ہی ان خراشوں کا خیال کیا جو اس کے چہرے اور بازوؤں پر آئیں۔ اس کا اندازہ بہت صحیح نکلا۔ تعقب کرنے والا چند ساعتوں میں قریب پہنچ گیا۔ وہ بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ عذرا دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے۔
وہ اس کے قریب سے گزرتا ہوا آگے گزر گیا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ رک گیا اور اپنی داہنی طرف دیکھنے لگا۔ لمحہ بھر کے بعد اس طرف سے ایک دوسرا آدمی دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کچھ پتا چلا؟ آنے والے نے پوچھا۔ اس کی آواز بلند تھی اور رات کے سناٹے میں دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ دریا کی طرف گئی ہے، دوسرے نے کہا۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر عذرا کے کانوں میں پہلے شخص کی آواز ابھری، کیا کریں؟ پھر اس نے کہا، کرنا کیا ہے، واپس چلتے ہیں۔ دوسرے نے بیزاری سے کہا، ملک صاحب بھی عجیب ہیں، خواہ مخواہ آدھی رات کو دوڑ لگوا دی۔ وہ یہ سارا قصور اس ناک کے بال طفیل کا ہے۔ اچھا ہی ہوا نہیں ملی، ورنہ اسی وقت قبر کھودنی پڑتی۔ عذرا کے بدن میں جھرجھری آ گئی۔ اس نے سوچا، انسان کتنا خود غرض ہے، اپنے عیش و آرام کے لیے دوسروں کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یار یہ لڑکی تھی کون؟ پہلے نے پوچھا۔ دونوں واپس چل پڑے تھے۔ تو کیا کرے گا جان کر، لڑکیاں تو یہاں آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے دور نکل گئے۔ تب عذرا بچے کو لے کر پناہ گاہ سے نکلی اور ایک طرف چل پڑی۔ جب بڑا خطرہ ٹل جائے تو چھوٹے خطرے انسان کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ اب عذرا کو یہ بات پریشان کرنے لگی کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ سردی کی وجہ سے وہ رات ویرانے میں نہیں گزار سکتی تھی، پھر جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک کچے راستے پر پہنچ گئی۔ دوسری طرف سرسبز کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کھڑی ہو کر سوچنے لگی۔ اچانک بائیں طرف سے ایک ٹمٹماتی سی روشنی نظر آئی۔ روشنی کے ساتھ ایک بیل گاڑی کا ہیولا بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ پہلے تو وہ ڈر رہی تھی، لیکن پھر کنارے پر بیٹھ کر بیل گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی بان دھیمے سروں میں کوئی گیت الاپ رہا تھا۔ اس نے عذرا کو بالکل نہیں دیکھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو عذرا اپنی جگہ سے اٹھی اور گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی بان رات کے ویرانے میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر بالکل بوکھلا گیا۔ اسے وہ تمام قصے یاد آ گئے جو چڑیلوں کے بارے میں مشہور تھے، کہ کس طرح چڑیلیں نوجوان اور خوبصورت عورتوں کا روپ دھار کر چاندنی راتوں میں اکیلے وکیلے مسافروں کو اپنے پیچھے لگا کر لے جاتی ہیں۔ قریب تھا کہ وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ اٹھتا، لیکن عذرا کی گود میں بچہ اچانک رونے لگا۔ بچے کی آواز سن کر دیہاتی رک گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے روبدار آواز میں پوچھا، لیکن وہ روب در حقیقت خوف کا رد عمل تھا۔ بھائی میں ایک پریشان عورت ہوں، عذرا نے کہا، راستہ بھٹک گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جاؤں۔ پھر وہ بچے کو تھپکنے لگی۔ راستہ بھٹک گئی ہو؟ دیہاتی نے حیرانگی سے کہا، لیکن کیسے راستہ بھٹک گئی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم اتنی دور کیسے آ گئیں؟ اس علاقے میں نہ تو کوئی پکی سڑک ہے اور نہ ہی کوئی ریلوے اسٹیشن، تم اکیلے یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، یوں سمجھو کہ قسمت یہاں لے آئی ہے۔ یہاں سے عادل نگر کتنی دور ہے؟ عادل نگر؟ یہی کوئی 20-25 میل دور ہوگا۔ کیا وہاں جانے کے لیے کوئی بس وغیرہ مل جائے گی؟ اس وقت تو بہت مشکل ہے، ویسے پکی سڑک یہاں سے 3-4 میل کے فاصلے پر ہے۔ رات کے وقت ٹرک چلتے رہتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن ٹرکوں کے ڈرائیور کچھ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ تم اکیلی ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی اور مصیبت میں پھنس جاؤ۔ عذرا نے دیکھا کہ دیہاتی گہری نظر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ 32-34 برس کا صحت مند شخص تھا۔ یہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے؟ تھوڑی دور ہمارا گاؤں ہے، کیا وہاں رات گزارنے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے گا؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں کوئی سرائے وغیرہ ہوگی؟ ان دیہاتوں میں کوئی سرائے ورائے نہیں ہوتی جی۔ لیکن تم ہو کون؟ کہیں چڑیل تو نہیں ہو؟ پھر وہ بیل گاڑی سے نیچے اتر آیا اور ڈرتے ڈرتے عذرا کے گرد گھوم کر اس کے پیروں کو دیکھنے لگا۔ پیر تو سیدھے ہی ہیں۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ یہ بچہ ہاں میرا ہی ہے، سمجھ گیا، دیہاتی بولا۔ تیرے خصم نے تجھے گھر سے نکال دیا ہے نا یہی بات؟ لیکن پھر وہ فوراً ہی چونک سا گیا، بولا، میں بھی کتنا بدھو ہوں، اتنی دیر لگا دی بات سمجھنے میں۔ تو شہر کی رہنے والی ہے نا؟ شہروں میں تو ایسے کام ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہوتے تو دیہاتوں میں بھی ہیں، پر ذرا کم۔ آجا بیٹھ جا بیل گاڑی پر۔ کتنے دن کا ہے یہ تیرا بچہ؟ عذرا اس کی بے تکلفی دیکھ کر سہم گئی، بولی، جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا، ہم دیہاتی لوگ سیدھے ضرور ہوتے ہیں پر احمق نہیں ہیں۔ بس اب پردہ رہنے دو، لاؤ یہ بچہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ نہیں، یہ تم سے نہیں سنبھالا جائے گا، عذرا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اچانک دیہاتی نے عذرا کو بچے سمیت اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ عذرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تم بچے کی بات کرتی ہو، میں تمہیں بھی سنبھال سکتا ہوں، دیہاتی نے کہا، اور خود بھی چھلانگ لگا کر گاڑی پر چڑھ گیا۔ دیکھ، اب کسی قسم کی فکر نہیں کرنا، جب تک جی چاہے میرے پاس رہ سکتی ہو۔ میرا نام چودھری رجب علی ہے، اور تیرا نام کیا ہے؟ لاڈو۔ ذرا میرے قریب آ جا، تجھے سردی لگ رہی ہوگی۔ دیہاتی، جس نے اپنا نام چودھری رجب علی بتایا تھا، بڑی تیزی سے بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔
عذرا ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ دست درازی پر نہ اتر آئے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، عذرا نے کہا، میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ گھبراؤ نہیں، میں بھی شریف آدمی ہوں۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو آج مجھے منڈی میں دیر ہو گئی، ورنہ اگر تم آوارہ لڑکوں کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ تمہاری خیریت ہوتی اور نہ تمہارے بچے کی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عذرا نے اپنا اصلی نام بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے تھوڑا سا سوچا اور جو پہلا نام اس کے ذہن میں آیا وہی بتا دیا، میرا نام جمیلہ ہے۔ بیل گاڑی کے پہیے چرچرائے اور وہ آگے روانہ ہو گئی۔ جمیلہ نام تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ سوچتا ہوا بولا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں والوں کو تمہارے بارے میں کیا بتایا جائے؟ یہ سیدھے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں تمہیں اغوا کر لایا ہوں۔ مجھے صرف رات گزارنی ہے، صبح صبح واپس چلی جاؤں گی، بلکہ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں صبح ہونے سے پہلے ہی واپس چلی جاؤں گی۔ کیسا کام؟ تم نے عادل نگر کا سرکاری ہسپتال دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے، رجب علی نے کہا، میری زنانی اسی ہسپتال میں اللہ کو پیاری ہوئی تھی۔ اچھا، کیا بیماری تھی اسے؟ بیماری کوئی نہیں تھی، گھوڑوں کی طرح ہٹی کٹی تھی، اپنے بھائی کو ملنے کے لیے گئی تھی، واپسی میں بس کی ٹکر ہو گئی، کئی لوگ مر گئے تھے، بیچاری ہسپتال جا کر مری، اچھی عورت تھی۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں ہسپتال جانا پڑے گا، میں تمہیں رکا لکھ کر دیتی ہوں، اسے ہسپتال کی نرس کے پاس لے جانا، وہ تمہیں ایک سوٹ کیس دے گی، اسے لے کر واپس آ جانا۔ اس وقت جانا تو بہت مشکل ہے، سفر خرچ کے علاوہ 100 روپے دوں گی اور ساری عمر تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 100 روپے کا نام سنتے ہی رجب علی آمادہ ہو گیا، تاہم اس نے فوراً ہی آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ بولا، بڑے گھر کی معلوم ہوتی ہو، کتنا خرچہ آیا تھا؟ کیسا خرچہ؟ بھولی نہ بن، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، یہ بچہ اور ہسپتال اور سامان، ایک بیوقوف بھی ساری بات سمجھ جائے گا۔ خیر، یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ اچھا سن، اس بچے کو کہیں پھینک نہ دینا، اگر ایسا خیال ہو تو مجھے دے دینا، میری بیٹی 14 سال کی ہے، وہ اسے پال لے گی، بوڑھی ماں بھی ہے، اسے بچوں کا بہت چاؤ ہے۔ عذرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ رجب علی برا آدمی نہیں تھا، بس وقتی جذبے کے تحت بہکی باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی چاندنی میں ایک گاؤں کے دھندلے نقوش نمایاں ہونے لگے، کہیں کہیں مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی، زیادہ مکانات کچے اور تاریک تھے۔ گاؤں قریب آ گیا ہے، رجب علی نے کہا، یہ لے، یہ کھیس اوڑھ لے اور چپ سادھ کر بیٹھی رہنا۔ اول تو اس وقت کوئی باہر نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو کہہ دوں گا میری ماں ہے۔ گاؤں کی گلیاں بالکل سنسان پڑی تھیں۔ بیل گاڑی رجب علی کے گھر کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ وہ نیچے اترا، بیل کھولے، انہیں کھرلی میں باندھا اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ عذرا اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک 13-14 سال لڑکی آنکھیں جھپکاتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہوئی تھی، خاصی صحت مند اور مضبوط قسم کی لڑکی تھی۔ جب اس کی نظر عذرا پر پڑی تو حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ ابا، یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں بیٹا، ایک بیچاری مصیبت کی ماری ہے، اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ تو ایسا کر، جلدی سے مجھے کھانا گرم کر دے، بڑی بھوک لگی ہے۔ لڑکی بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ عذرا رجب علی کے پیچھے چلتی ہوئی ایک صاف ستھری بیٹھک میں پہنچ گئی۔ اس میں 2 پلنگ بچھے تھے۔ اسی لمحے دوسرے دروازے سے ایک بوڑھی عورت آنکھیں ملتی ہوئی کمرے میں آئی اور جھک کر عذرا کو گھورنے لگی۔ عذرا نے اسے سلام کیا لیکن جواب سے محروم رہی۔ اور رجب علی، بوڑھی نے کہا، اسے کہاں سے اٹھا لایا ہے؟ جنگل سے۔ ہائے ہائے، یہ ہے کون؟ اسی سے پوچھ لیں، مجھے تو نہیں بتاتی، میں تو اسے چڑیل سمجھ کر ڈر گیا تھا۔ ہائے میری توبہ، تو اس چڑیل کو کیوں یہاں لایا ہے؟ اب تو لے آیا ہوں، تیرا دل کرے تو نکال دے باہر، ٹھنڈ میں اکڑ کر مر گئی تو اس کی روح مجھ سے چمٹ جائے گی۔ جاؤ، کبھی تو اچھی بات منہ سے نکال لیا کرو، اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری منجی پیڑھی اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے میری منجی پیڑھی کو، ہاتھ نہ توڑ دیے اس کے تو۔ اب چھوڑ ان باتوں کو، رجو کو کہہ جلدی سے کھانا لائے، مجھے عادل نگر بھی جانا ہے۔ اس وقت؟ ہاں، وہاں اس کا سامان لانا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ عذرا کرسی پر بیٹھ گئی، تب اسے احساس ہوا کہ اس کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر انگوٹھا بچے کے منہ میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے آتش دان میں جلنے والے بچے کا خیال آ گیا۔ اس کا جسم بری طرح کانپ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ایسے سنگ دل لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ماں جب اندر آئی
تو عذرا نے اس سے بچے کے لیے تھوڑا دودھ مانگا۔ بچہ چند چمچے دودھ پی کر سو گیا۔ کھانے کے بعد رجب علی نے عذرا سے کہا، تم نرس کے نام رکا لکھ دو، میں اپنے چھوٹے بھائی کرم علی کو عادل نگر بھیج دیتا ہوں۔ عذرا نے ایک مختصر سا رکا نرس کے نام لکھ کر دیا، جسے لے کر رجب علی چلا گیا۔ اس کی ماں عذرا سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اب اس کا رویہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رجب علی نے آ کر بتایا کہ اس نے کرم علی کو عادل نگر روانہ کر دیا ہے، امید ہے کہ 2 گھنٹے تک واپس آ جائے گا۔ اس نے مزید کہا، کیا وہ کسی ٹیکسی پر گیا ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ دیہاتوں میں ٹیکسیاں کہاں، ملک نظام الدین کے ٹریکٹر پر بھیجا ہے۔ ملک نظام الدین کا نام سنتے ہی عذرا بری طرح چونک گئی، تاہم وہ کچھ نہیں بولی۔ ٹریکٹر کا ڈرائیور بھی ساتھ گیا ہے؟ رجب علی بات جاری رکھتا ہوا بولا، مان نہیں رہا تھا، میں نے جب 100 روپے دینے کی بات کی تو فوراً راضی ہو گیا۔ سب ملا کر 200 روپے خرچ ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، عذرا نے کہا، اور پرس میں سے 100 کے 2 نوٹ نکال کر رجب علی کو دے دیے۔ پھر بولی، صبح لاہور جانے والی بس کتنے بجے ملے گی؟ پہلی بس 7 ساڑھے 7 بجے جاتی ہے، رجب علی نے کہا، لیکن پکی سڑک یہاں سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہے اور صبح صبح تانگا ملنا مشکل ہے۔ رجب علی کی ماں نے اپنے کمرے میں عذرا کا بستر لگا دیا اور اسے سونے کی تلقین کرتی ہوئی بتی بجھا کر اپنی بستر پر لیٹ گئی۔ اگرچہ عذرا کا جسم تھکا ہوا تھا اور اسے نیند کی سخت ضرورت تھی، لیکن ذہن پراگندہ خیالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ تاریکی ہوتے ہی اس کا تصور حویلی میں ہونے والے خونی ڈرامے کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کے کانوں میں بچے کی چیخیں گونجنے لگیں۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کس حال میں ہوگی جس نے ان 2 بچوں کو جنم دیا تھا۔ اگر اس کے پاس اقتدار ہوتا تو وہ ملک نظام الدین کو اسی آتش دان میں جلا کر بھسم کر دیتی۔ ایسے وحشی درندے اور نفس کے بندے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں وہ اب تک کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی سے کھیل چکا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کے سینے میں آگ سلگنے لگی۔ اس کا خیال پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف چلا گیا۔ اس نے خود سے کہا، میں اس بچے کو انتقام کے لیے تیار کروں گی، اس کی ایسی تربیت کروں گی کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ناجائز باپ سے اپنے معصوم بھائی کا ناقابل فراموش انتقام لے، ایسا بھیانک انتقام کہ حویلی کے در و دیوار بھی کانپ اٹھیں۔ اچانک ایک سوال نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رجب علی نے اپنے بھائی کو ملک نظام الدین کے ڈرائیور کے ساتھ عادل نگر بھیجا تھا، لیکن یہ ایک فریب بھی ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ ڈرائیور اس کے فرار کی بات جانتا ہو اور عادل نگر جانے کے بجائے ملک نظام الدین کو خبر کرنے اس کی حویلی گیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے رجب علی کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہو۔ اگر وہ نظام الدین کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایسی صورتحال میں اس کا وہاں رہنا خطرناک تھا۔ عادل نگر کا سول سرجن ڈاکٹر عرفان عباسی ایک ہمدرد اور ایک محنتی انسان تھا۔ اسے عادل نگر کے سول ہسپتال میں کام کرتے ہوئے 10 برس سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس کی رہائش گاہ ہسپتال سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ رات کے وقت اگر ایسا ایمرجنسی کیس آ جاتا جو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے نہ سنبھلتا تو اسے جاگنا پڑتا۔ اس بات پر اس نے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اگر اسے بلا ضرورت جگا دیا جاتا تو پورے ہسپتال کی شامت آ جاتی۔ آج بھی جب نرس رئیسہ اور ڈاکٹر جمال نے اسے نصف رات کے وقت جگا دیا تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا کوئی ایمرجنسی کیس ہے؟ جی نہیں، ڈاکٹر جمال نے کہا، ہم نے ایک دوسرے مسئلے پر بات کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر عباسی کا پارا چڑھ گیا۔ ڈاکٹر جمال، اس نے غرا کر کہا، میں تمہیں باشعور اور ذمہ دار انسان سمجھتا ہوں۔ یہ کون سا وقت ہے مسائل پر بات کرنے کا؟ شاید مسئلہ کچھ سنگین نوعیت کا ہے، ڈاکٹر جمال نے کہا۔ وہ ایک دراز قد اور نوجوان ڈاکٹر تھا، کھلتا ہوا رنگ اور اچھے قد و خال تھے۔ رئیسہ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر عذرا گل کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ او نہیں، ڈاکٹر عباسی ایک دم رئیسہ کی طرف مڑا۔ نرس، تم نے تو بتایا تھا کہ ڈاکٹر عذرا ٹرین سے لاہور جا رہی ہیں۔ جی جناب، نرس رئیسہ نے کہا، ان کی ریزرویشن میں نے ہی کرائی ہے۔ وہ 1:30 بجے کے ٹرین سے لاہور جانا چاہتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ 1:30 بج گیا۔ میں نے ڈاکٹر عذرا کا انتظار کیا مگر وہ موجود نہیں تھی، البتہ اس کا سامان تیار رکھا تھا۔ میں نے خادمہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک نامعلوم شخص کے ساتھ سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھ کر غالباً کسی مریض کو دیکھنے گئی ہے۔ تو پھر اس میں تشویش کی کیا بات ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے کزن نے فون پر بتایا کہ اس نے ڈاکٹر عذرا کو سیاہ مرسڈیز میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہارے کزن کو دھوکا ہوا ہو، ممکن ہے وہ تاریکی کی وجہ سے اچھی طرح نہ دیکھ سکا ہو۔
میں نے بھی اس اندیشے کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جس وقت اس نے ڈاکٹر عذرا گل کو کار میں بیٹھے دیکھا تھا اس وقت سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا جس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کار کے اندر پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر عباسی نے کہا، اور پھر چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، کار میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے صرف ایک آدمی کو دیکھا تھا، یعنی ڈرائیور کو، جس نے منہ اور سر پر مفلر لپیٹ رکھا تھا، اس لیے وہ اس کی شکل اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ کیا اس نے ڈاکٹر عذرا کو کشمکش کرتے دیکھا تھا یا وہ آرام سے بیٹھی تھی؟ یہ بات میں نے نہیں پوچھی۔ ممکن ہے ایک آدمی سیٹ کے نیچے چھپا ہوا ہو، ڈاکٹر جمال نے خیال ظاہر کیا، اور یقیناً اس کے پاس پستول وغیرہ ہوگا، ورنہ اتنے آرام سے کوئی شخص اغوا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عذرا گل کو دھوکے سے اغوا کیا گیا ہے، نرس نے کہا۔ خادمہ نے بتایا ہے کہ ڈرائیور نے اس کے ہاتھ ایک لفافہ اندر بھیجا تھا، اس کا خیال ہے کہ لفافے میں نوٹ تھے۔ عجیب بات ہے، ڈاکٹر عباسی نے کہا۔ اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر جمال، تم فوراً پولیس میں رپورٹ درج کروا دو۔ اسی لمحے وارڈ بوائے وہاں پہنچا اور نرس سے مخاطب ہو کر بولا، نرس، 2 آدمی تم سے ملنے آئے ہیں۔ اس وقت؟ کون ہیں وہ؟ خود ہی جا کر پوچھ لو۔ ٹریکٹر پر آئے ہیں، شاید کسی گاؤں سے آئے ہیں۔ ڈاکٹر جمال، آپ بھی میرے ساتھ آئیں، نرس نے کہا۔ کیا ان کے ساتھ کوئی مریض بھی ہے؟ ڈاکٹر عباسی نے وارڈ بوائے سے پوچھا۔ مریض تو کوئی نہیں ہے جی۔ ڈاکٹر جمال اور نرس رئیسہ وارڈ بوائے کی رہنمائی میں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ایک ٹریکٹر کے سامنے 2 دیہاتی کھڑے تھے۔ ایک جو ٹریکٹر کا ڈرائیور لگتا تھا لاپرواہی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر جمال نے پوچھا۔ یہ رکا دینا ہے جی نرس کو۔ کس نے دیا ہے؟ نرس رکا لیتی ہوئی بولی، وہ بچوں کی کاپی کے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، پڑھ کے دیکھ لو جی، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ نرس نے رکا کھولا اور اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں اسے پڑھنے لگی۔ ڈاکٹر جمال اس کے پیچھے کھڑا ہو کر پڑھنے لگا، نرس، مجھے یہاں دیر ہو گئی ہے، میرا سوٹ کیس اور بیگ حامل رکا ہزا کے ہاتھ میں بھیج دو۔ ڈاکٹر عذرا گل۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ابھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔